السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے پرتاثیر دعائیں۔ دعاؤں کی تاثیر کیا ہوتی ہے، دعاؤں میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس موضوع پر قبولیت کے تعلق سے جو ہے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان تمام موضوعات پر پچھلے بیانات میں بھی سلسلہ چلتا تھا اور آج بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے روبرو کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے، دنیا میں ایک در بند ہوا تو دوسرا در کھل جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں اس کا نعم البدل موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت کا دروازہ جب بند ہو جائے اس کے لیے کوئی دوسرا بدل موجود نہیں ہوتا۔ بھائیو، تو جس سے بھی دنیا میں جدا ہوا اس کا کوئی نہ کوئی بدل دنیا میں موجود ہوگا، لیکن اگر اللہ سے آپ جدا ہو جائیں گے اس کا کوئی بدل دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے اس در سے مانگنا سیکھ لیجئے، اس در کو پکڑے رہنا سیکھ لیجئے، اس در ہی سے پوری امیدیں لگائے رکھ کر جو ہے پورے اخلاص کے ساتھ مانگتے رہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا، تنگ دستی کے عالم میں جو گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے عالم میں جو گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں۔ تو ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ دنیا، پوری دنیا مسلمانوں کو ذلیل کرنے پر تل چکی ہے، اور اس کی مثالیں آپ کو بہت ساری ملیں گی۔ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہونی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، اور کسی کو بھی مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ تو اس
معاملے کے اندر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا در پکڑ لیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، جم کر جڑ کر دعا کرتے رہیں، دعا کو اپنا ہتھیار بنا لیں، کیونکہ مسلمان نہتا ہے سوائے یقین اللہ رب العزت کی ذات کے وہ کسی اور چیز پر یقین نہیں رکھتا، یہ مذہب سکھاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا در جو ہے وہی ہمارا ہتھیار ہے، اللہ سے مانگنا ہی ہمارا ہتھیار ہے۔ تو پروردگار کے ساتھ لگے رہیں، جڑے رہیں، اپنی ہر بات کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے میں اس کو بھی اللہ رب العزت سے مانگتا ہوں، یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، تو پہلے اللہ سے مانگنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو درست کرنا ہے۔ تو یہ سکھایا گیا ہمیں، مگر ہم جو ہے اس سے بہت دور ہو گئے ہیں، اس کی توجہ سے جو ہے ہم کو نہیں مل رہی ہے، اس کی توجہ نہیں جا رہی ہے اس جانب کہ پورے وسائل ذرائع انسان تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، مگر جس دروازے کو پکڑنا ہے، جہاں سے مانگنا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پروردگار کے بارگاہ میں جم کر اور جڑ کر اپنے معروضات کو پیش کریں، گڑ گڑا کر مانگیں، آنسوں کے کچھ قطرے ٹپکائیں، تاکہ پروردگار دیکھ کر ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری سن لے۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ پوری دنیا مسلمانوں کو ذلیل کرنے پر تل چکی ہے۔ آپ تو دیکھ رہے ہیں، ایسے ماحول ہی میں آپ ہیں موجود، دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا حالات رونما ہو رہے ہیں اور کن کن پریشانیوں سے مسلمان گزر رہا ہے۔ اللہ سے دعا مانگیے، اے اللہ سب نے ہاتھ چھوڑ دیا، کہیں آپ بھی ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے سے جدا نہ کر دیں۔ پروردگار ہم کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، نکمے ہیں، ناکارہ ہیں، بد کردار ہیں، بد اخلاق ہیں، بد سلیقہ ہیں، اور ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا، مگر آپ پروردگار کو دینا آتا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجئے اور ہمیں عطا فرمائیے، ہمیں اپنے سے جدا نہ کیجئے۔ اے اللہ ہم سے مانگنا بھی نہیں آتا، ہم کو کس طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہونا ہے، مانگنا ہے، وہ بھی ہمیں نہیں آتا، اور ہم یہاں سے ہٹنا بھی نہیں چاہتے، آپ سے کتنا نہیں چاہتے، ہم آپ سے کٹنا نہیں چاہتے، آپ سے جڑنا چاہتے ہیں۔ پروردگار ہمیں مایوس نہ فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری ضرورتوں کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا بھی سکھا دیجئے، اور ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ اے اللہ
ہمیں آپ کا مخلص بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔